الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج اس سیشن کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس آیت کو بھی ہم 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر ان میں سے دونوں پارٹس کو الگ الگ دیکھیں گے اور اس میں انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا بیان کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تو ہم نے انسان کو ایک ملی ہوئی منی سے، ایک گندے پانی سے، ایک ملے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے اس کو پیدا کیا تاکہ اسے جانچیں۔ تو اس کے اندر 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور ایک جو ہماری مسکنسیپشن ہے وہ اس آیت سے کلیئر بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو صرف یہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں، یا ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے، ہم دنیا میں بھیجے اس لیے گئے ہیں، یا ہماری جو تخلیق کے مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں فقط۔ ایک ہی مقصد ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، جبکہ قرآن ہمیں اس آیت کے ذریعے بیان فرما رہا ہے کہ صرف یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، بے شک ہم نے انسان کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ اسے جانچیں، اس لیے کہ اسے جانچیں۔ تو یہ مقاصد انسان کو تخلیق کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک عبادت ضرور ہے، عبادت اگرچہ ایک مقصد ہے انسان کو تخلیق کرنے کا، اس کو دنیا میں بھیجنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو آزمائشوں سے گزارنا بھی مقصد ہے، اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرنا بھی مقصد ہے، اس کی جانچ کرنا بھی مقصد ہے، اس کو بلاؤں میں، اس کو مصیبتوں میں، اس کو پریشانیوں میں، اس کو مشکلات میں ڈال کر اس کے دعوے کی حقانیت کو، اس کے دعوے کی صداقت کو ٹیسٹ کرنا، یہ معلوم کرنا کہ یہ اپنے دعوے میں، اس دعوے میں کہ میں اللہ میرا رب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو پیغامات، جو احکامات، جو علوم، جو مسائل انہوں نے ہمیں بتائے ہیں، جو احکامات انہوں نے دیے ہیں، جو حکمت بھری باتیں وہ عطا کر کے گئے ہیں، جو قرآن انہوں نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو سچ اور حق مانتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس دعوے میں یہ بندہ کتنا سچا ہے، تو اس کو آزمائشیں اور پریشانیاں دی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور اسپیکٹ ہے، ایک اور اس کا ڈائمنشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آزمائشوں کے ذریعے جو انسان کو، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور مقصد تخلیق اس کو بیان فرمایا کہ ہم آزمائشیں دیں گے۔ آزمائشیں جو ہے وہ انسان کی مقاصد تخلیق میں سے ایک ہے، مقصد تخلیق میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائشوں میں جب بندے کو انسان مبتلا فرماتا ہے اور اس کو آزمائشیں دیتا ہے، تو آزمائشوں کا جو ایک مقصد ہے یا ایک اس کی حکمت ہے وہ معرفت الہی ہے، کہ جب اس پر آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت اور اس کی جباریت کو پہچانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے، اس کو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے اس آزمائش میں، اس مشکل میں، اس پریشانی میں، کہ وہ رب ہے، وہ رب کی جو ذات ہے وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ تو وہ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ دیتا ہے، وہ اپنی نافرمانیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے کیا وہ ایسا کام کیا جس سے میرا رب ناراض ہوا ہے، تو میں اب اس کی طرف متوجہ ہوں، تو میں اب اس کی طرف پلٹوں، اب میں اس کی طرف رجوع کروں اور ان برائیوں کو، ان گناہوں کو، ان نافرمانیوں کو چھوڑوں۔ تو آزمائشوں کے آنے سے وہ اللہ کو جانتا ہے، اس کی جباریت اور قہاریت کی صفت کو پہچانتا ہے کہ یہی وہ رب ہے جو قیامت کے دن ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ اگر میں دنیا سے حالت ایمان میں نہ گیا، اگر میں نے دنیا میں نافرمانی میں گزار دی، تو یہ جو مشکل ہے، یہ جو پریشانی ہے تو چھوٹی سی ہے، یہ تو ابھی چلی جائے گی، لیکن جو جہنم کا عذاب ہے وہ ایسا ہے کہ وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں۔ تو اس کو توجہ ہوتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اس کو اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جباریت اور قہاریت کو پہچانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا وہ ایسی نافرمانیاں جو میں نے کی ہیں تاکہ میں ان سے دوری اختیار کروں اور یہ آزمائش مجھ سے ہٹا دی جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس آزمائش کو دور کرنے کے لیے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، تو وہ پھر اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا بخشنے والا، اس کا غفار ہونا، اس کا توبہ قبول کرنے والا، اس کا تواب ہونا، یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے، اور اس صفت کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے اس کی یہ جو اللہ تعالیٰ کے رؤوف اور رحیم ہونے کا سر ہے، اس کے رؤوف اور رحیم ہونے کا راز ہے، اس کی جو صفت ہے کہ وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مغفرت فرما دینے والا ہے، تو اس صفت کی اس کو مٹھاس اور اس صفت کا سر اور اس صفت کا راز اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ رب ہے جس کے پاس اگر میں پہلے متوجہ ہوتا تو مجھے بیش بہا نعمتوں سے نواز دیتا، یہی وہ رب ہے کہ جس نے مجھے ابھی اپنی ساری زندگی کے اندر سسٹین کیا ہے، یہی وہ رب ہے جو مجھے نعمتوں سے نوازتا رہا ہے، تو وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرتا ہے، توبہ کی طرف آتا ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش کو اٹھا دیتا ہے اور اس سے آزمائش کو دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مالک الملک اس کے قادر ہونے کو پہچانتا ہے اور اس بات کو پہچانتا ہے کہ یہی وہ رب ہے جس نے مجھے آزمائش دی تھی اور اسی رب نے اس کو اٹھا دیا. تو یہی وہ رب ہے کہ اگر میں دین کی تعلیمات اس کے احکامات پر چلوں تو دنیا کی کوئی مشکل پریشانی اگر مجھے آئے گی تو یہی رب ہے جو اس کو دور کرے گا. یہی وہ رب ہے جو مجھے ہر دشمن کی شر سے بچائے گا. یہی وہ رب ہے جو مجھے ہر نعمت دینے والا ہے تو میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں. یہی وہ رب ہے جو مجھے ہر مشکل اور مصیبت سے بچانے والا ہے تو میں دنیا سے ان مشکلوں سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان لوگوں سے کیوں ڈروں، بلکہ اس رب سے ڈروں جو قادر ہے، جو مالک الملک ہے، جس کی اصل بادشاہت ہے. تو آزمائشیں صرف انسان کو مشکلات اور پریشانی نہیں دیتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اپنے رب کی معرفت کے اندر اپنے رب کے ساتھ ریکنیکٹ کرنے میں، اللہ کے ساتھ ریکنیکٹ کرنے میں ایک ذریعہ، ایک وسیلہ، ایک سبب ہوتی ہیں اگر ہم ریکنیکٹ ہوں اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اس چیز کی طرف بھی ہنٹ دے رہا ہے اور اس طرف بھی ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس راز کو، اس سر کو، اس سیکرٹ کو ہم لوگ سمجھ لیں. تو آیت کا ایک حصہ یہ ہمیں بیان فرما رہے ہیں. دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. تو جب ہم نے ان کو آزمائشیں دیں اور آزمائشیں اس کو پیدا اس لیے کیا تاکہ اس کو آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنا دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت اور قوت بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی. اب اس کے اندر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمائے. ایک یہ کہ اس کو سنتا دیکھتا بنا دیا تو وہ کانوں کے ذریعے قرآن، احادیث اور اس کے اندر موجود جو اسرار و رموز ہیں ان کو سنے، ان کو سیکھے، ان کو سمجھے. قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھے، اس کو سیکھے اور اس کے اندر موجود جو انبیاء کے واقعات ہیں جو ان پر آزمائشیں آئیں، جو حضرت ایوب علیہ السلام پہ آزمائشیں آئیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ آزمائشیں آئیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشیں آئیں، جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ آزمائشیں آئیں، ان کے واقعات، ان کے قصوں کو سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئیں ان کو دیکھے، ان کو سنیں، ان کے بارے میں پڑھے اور سمجھے اور علماء سے، اولیاء سے ان کے واقعات کے بارے میں سمجھے، ان کے قصص کو سنیں اور نبی کریم کے اوپر پھر جو آزمائشیں آئیں ان کو بھی سنیں. تو اپنے کانوں کی سماعت کے ذریعے، کانوں کے اندر جو سماعت کی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان کے ذریعے ان واقعات کو سنیں، ان کی آزمائشوں کو سنیں. انہوں نے ان آزمائشوں کے ساتھ کیسا رد عمل دیا، ان آزمائشوں میں وہ کیسے رہے، انہوں نے ان کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کیا، ان آزمائشوں میں وہ کس طرح اللہ کا صبر کرتے رہے، اللہ کے ساتھ رجوع کرتے رہے، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھا، اس میں کس طرح صابر رہے، کس طرح حلیم رہے، انہوں نے حلم اختیار کیا، فوربیرنس اختیار کی. تو انہوں نے، ان انبیاء نے، ان نفوس قدسیہ نے، پھر صحابہ نے کس طرح سے آزمائشوں کے اندر ثابت قدمی دکھائی، ان واقعات کو سنیں اور پھر خود ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. تو آزمائشیں دے کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ یہ دو پاورز اور یہ دو قوتیں دیں تاکہ اس کے ذریعے اس نے خود اپنے آپ ان آزمائشوں کو اپنی زندگی کے اندر کس طرح نیویگیٹ کرنا ہے، ان آزمائشوں کے ساتھ، ان مشکلات کے ساتھ، ان بلاؤں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، ان واقعات کو سن سکے. پھر اس کو قوت بصارت دی، دیکھنے کی طاقت دی تاکہ وہ ایک تو قرآن کو دیکھے، خود بھی پڑھے، سنے بھی اور پڑھے بھی، سیرت کا مطالعہ سنے بھی اور پڑھے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کائنات کو دیکھ سکے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ سکے. یہ دیکھ سکے کہ وہ رب جس نے سورج کو بنایا، وہ رب جس نے چاند کو بنایا، وہ رب جس نے سورج میں گرمی رکھی ہے، جس نے چاند میں ٹھنڈک رکھی ہے، وہ رب جس نے سورج کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں جاتا اور چاند کو ایسا بنایا کہ اس کو دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دل نہیں بھرتا، جس نے رات کو ایسا خوبصورت بنایا کہ اس کے آسمان کو، اس میں ستاروں کو جس طرح سے رکھا کہ ساری رات بندہ ان ستاروں کو دیکھتا رہے تو سبحان اللہ دل سے نکلتی رہے، اور دن کو ایسا بنایا کہ اس کے اندر انسان اپنی محنت اور مشقت اور روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے. جو رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ چوٹی کو رزق پہنچا سکتا ہے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے کو رزق پہنچا سکتا ہے، جو رب اس بات پر قادر ہے کہ اس دنیا کو، اس پوری کائنات کو تخلیق فرما سکتا ہے، تو وہی رب اس بات پر قادر ہے کہ میری اس آزمائش کو حل فرما دے. وہی رب اس بات پر قادر ہے کہ میری مشکلات کو آسان کر دے. وہی رب اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس آزمائش کو، اس مشکل کو مجھ سے اٹھا دے اور مجھے جو فائنینشیل ڈیفیکلٹی دی ہے یا ایموشنل ڈیفیکلٹی دی ہے، سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹی دی ہے یا ایک فیملی کی سچویشن کے لحاظ سے کوئی ڈیفیکلٹی دی ہے، تو وہی وہ رب ہے جس بات پہ قادر ہے کہ اس ڈیفیکلٹی کو وہ اٹھا دے، اس مشکل کو مجھ پہ سے اٹھا دے اور اس مشکل کو مجھ سے دور کر دے. تو آنکھوں کی قوت دی اس لیے کہ قرآن پڑھے، سیرت پڑھے، انبیاء کے واقعات پڑھے، صحابہ کے واقعات پڑھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر کے اس قدرت کے اوپر اور یقین پختہ کرے اور پھر اپنی آزمائش کے اندر اس یقین کو امپلیمنٹ کرے، اس کا یہ اپلیکیشن لے کر آئے اس طرح سے کہ جب قدرت کے اوپر یقین کامل ہوتا چلا جائے گا تو اس کے دل کے اندر کوئی اضطراب کی کیفیت، کوئی گھبراہٹ کی کیفیت، اس کا دل، اس کا قلب ٹرمبل نہیں کرے گا. دین پر، اللہ کے دین پر، نبی کریم کے احکامات پر چلنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، اس کے پیر لڑکھڑائیں گے نہیں، ثابت قدم ہو جائے گا اور وہ دین کے پرنسپلز کو ان پہ کمپرومائز نہیں کرے گا.
تو اس کو قوت سماعت و بصارت دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمیع اور بصیر بنا دیا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ 2 صفاتی نام استعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے بلا تمثیل و تشبیہ. ہماری اور اس کی سماعت و بصارت میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے، کوئی کمپیریبلٹی نہیں ہے، دونوں کمپیئر نہیں ہو سکتے. لیکن اس میں ایک اشارہ دیا ہے اور ایک چیز جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ جس طرح تم سنتے ہو دیکھتے ہو، میں بھی تمہیں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جس طرح تمہیں میں نے قوت سماعت اور بصارت دی ہے، میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں، تم میری توجہ کا مرکز ہو. تمہارے الفاظ جو جملے تم بولتے ہو، تمہارے دل کی جو سرگوشیاں ہیں وہ بھی میری توجہ کا مرکز ہیں. تم جو اعمال اور افعال اختیار کرتے ہو وہ بھی میری نگاہوں کا مرکز ہیں، وہ بھی میری توجہ کا مرکز ہیں. تو تمہیں آزمائش میں ڈال کے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے سے ڈرو کہ اپنے اعمال اور افعال کو اس کے احکام کے موافق کر لو. اپنے اعمال اور افعال کو اس کے جو حکم اس نے دیے ہیں، جو اس کے حبیب نے حکم دیے ہیں، ان کے موافق کر لو. جن چیزوں سے اس نے رکنے کا کہا ہے، جن چیزوں سے اس نے بچنے کا کہا ہے، ان سے بچاؤ، کیونکہ اللہ بصیر ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جس طرح تمہیں بصارت دی ہے اور تم چیزوں کو دیکھتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع ہے. جس طرح تم سنتے ہو لیکن تمہاری سماعت دل کی سرگوشیوں کو نہیں سنتی. اپنے اعمال میں اخلاص لے آؤ کہ وہ تمہارے دل کی سرگوشیوں کو سن رہا ہے. تو آزمائش کے اندر اس نے تمہارے دل کی سرگوشیوں کو، ذہن کے خیالات کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا ہے. تو اپنے دل کے ذریعے اس سے فریاد کرو، اپنے افعال کے ذریعے اس سے فریاد کرو، اپنے دل کے ذریعے اس سے کنیکٹ ہو، اپنے افعال کے ذریعے اس سے کنیکٹ ہو. اپنے دل سے اس کو پکارو اور اپنے افعال کے ذریعے بھی اس کو پکارو. دعا میں بھی ہاتھ اٹھاؤ، زبان سے بھی اس سے دعا کرو اور دل میں بھی دعا کرو. جب دنیا میں سفر کرو اور آزمائش کے اندر ہو، دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرو، جاب پہ جاؤ، دوستوں کے ساتھ بیٹھو، مسجد سے باہر آ رہے ہو، تو یہ وہ سچویشنز ہیں کہ آپ کے افعال اس کے اندر، آپ کے ایکشنز اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا دل کنیکٹ ہوگا. تو دل میں اس سے فریاد کرتے رہو لگا تھا، کیونکہ وہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، وہ تمہاری دل کی سرگوشیوں کو بھی سن رہا ہے، وہ ذہن کے خیالات کو بھی سن رہا ہے. تو اس سے ایک اور اشارہ یہ بھی دیا کہ تم آزمائشوں میں تو ڈالا ہے لیکن ڈال کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا. ہم اللہ کی بصارت اور اس کی سماعت، ان دونوں کی توجہ کا مرکز ہیں. تو جب آزمائش میں موجود ہیں تو ہمارے پر توجہ ہے، اور جب توجہ ہے تو ہمارے لیے ہمیں اور کیا چاہیے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. اگر ہمیں کوئی انفلوئنسڈ بندہ، کسی کے پاس پاور ہو، کوئی صاحب وقار بندہ یہ کہے کہ یار تم ٹینشن نہیں لو، تمہیں کوئی مشکل پریشانی آتی ہے نا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو کیسا سینس آف ریلیف فیل ہوتا ہے. یہ اللہ ہے جو اشارتاً یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے. تو ہمیں ایک ریلیف ہونا چاہیے کہ ہم اس کی نگاہوں کا، اس کی توجہ کا، اس کی بصارت کا، اس کی سماعت کا مرکز ہے. جب اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو ہماری طرف توجہ ہے، ایک کرم ہے، ایک الفت ہے. تو ہمیں یہ آزمائش، یہ مشکل، یہ پریشانی جو آئی ہے یہ بھی اٹھ جائے گی. لیکن ہم نے اس میں کرنا کیا ہے؟ جب ہم اس کی بصارت کا، اس کی سماعت کا مرکز ہیں تو دل کے اندر کوئی ایسا برا خیال نہ آئے، بلکہ دل میں اخلاص رہے. ذہن کے اندر کوئی ایسا خیال نہ آئے جو دین کے موافق جائے یا اللہ کے حوالے سے برا خیال آ جائے کہ یار یہ کیا مصیبت، یہ کیا پریشانی آ گئی، بلکہ اللہ کا شکر ہے اس میں بھی. افعال ہمارے اس کے احکام کے، اس کے حبیب کے احکام کے مخالف نہ جائے، بلکہ بالکل موافق ہو، بلکہ ان میں اور اخلاص بھر جائے، کیونکہ اب اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے، ہم اس کی توجہ کا مرکز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.